عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یا اسلام جن ستونوں کے اوپر کھڑا ہے وہ ستون 5 ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں اور وہی معبود حقیقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اسلام کے بنیادی رکن ہیں۔ ان میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اوپر زکوٰۃ کے 3 بڑے بڑے فائدے جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت نہ رہے، مال کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت جو ہے نا آ جائے۔ اور جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے اندر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں ہم یہ کام جو ہے کرتے ہیں۔ تو مال جو ہے نا اس کی محبت انسان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی سخت تھی۔ قرآن پاک کے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، بڑا لالچی ہے، بڑا خریص ہے۔ اس محبت کو ختم کرنے کے لیے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے اور مال کی محبت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ہمیں زکوٰۃ کا حکم جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، قرابت والوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ مال خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ حبہ، اس کی محبت کے اوپر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر کوئی بندہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے تو کیوں کھلاتا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے نا اللہ کی محبت رہے، مال کی محبت جو ہے نا وہ نکل جائے، کسی اور چیز کی محبت جو ہے نا دل کے اندر نہ ہو۔ اور دوسرا بڑا مقصد، انسان بے شک حلال طریقے سے کمائی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، مال جمع کرتا ہے، وہ مال اسی کا ہے، لیکن جب تک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال بھی ناپاک ہے، نجس ہے۔ جس وقت انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک بڑا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مال کو پاک کرنا۔ اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، میرا پیغمبر آپ ان سے ان کا مال وصول کیجئے، ان کے صدقات جو ہے نا وہ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کریں، آپ ان کا تزکیہ نفس جو ہے نا وہ کریں۔ تو اتنی دیر تک مال پاک ہی نہیں ہوتا جتنی دیر تک جو ہے نا آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ اگر کسی بندے نے حلال طریقے سے بھی مال کمایا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کا مال جو ہے نا وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلیت ہے، گندا ہے۔ تو مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 جو بڑا فائدہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں غرباء کا فائدہ ہے، مساکین کا فائدہ ہے، یتیموں کا، فقراء کا جو ہے نا وہ فائدہ ہے۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال تمہارے امیروں کے اندر نہ گھومتا رہے، غریب طبقے کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ آج مال سرمایہ دارانہ نظام ہے نا جی، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو سرمایہ دار لوگ، جاگیردار لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، مال انہی میں گھوم رہے ہیں، اور غریب طبقہ جو ہے نا وہ بیچارہ بھوکا مار رہا ہے، خودکشیاں کرنے کے اوپر جو ہے نا مجبور ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟
کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارے امیر طبقے کے اندر مال نہ گھومتا رہے، غریب طبقے کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے۔ تو یہ تین بڑے فائدے جو شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر انسان زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے اپنا مال پاک کرنے کے لیے، وگرنہ مال ناپاک رہے گا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ انسان کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ اس سے ایک بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ ایک انسان کا مال جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین بڑے فائدے جو ہے نا اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا جو ہے نا مقصود ہوتی ہے، اور برا پاک کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیے زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں صرف حکم دیا، پہلی شریعتوں میں نبیوں کو بھی حکم دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ جو میرے برگزیدہ ہستیاں تھیں یہ بھی زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھیں اور نماز کو قائم بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ تو پہلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ دو عبادتوں کا اکٹھا تذکرہ کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بار بار جو نہ کیا ہے۔ شاید ہی کوئی پارہ ایسا ہو جہاں پہ یہ دو لفظ آپ کو نہ ملتے ہوں۔ ان دونوں عبادات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کی علامت قرار دیا۔ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ جو بندہ ان دونوں کو قائم نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں۔ تو ایمان کی علامت جو ہے نا اللہ نے قرار دیا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا فَخَلُّوا فِي سَبِيلِكُمْ۔ اگر یہ مشرکین لوگ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں، اب تم نے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، یہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں والے کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اب تم ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہاری دینی بھائی جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نماز یا زکوٰۃ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد جو ادا کیا تھا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، باقی ارکان ادا کرتے تھے، صرف زکوٰۃ کے جو ہے نا وہ منکر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب جو ہے نا زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ان دونوں میں سے یعنی نماز اور زکوٰۃ میں دونوں میں سے کسی ایک چیز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جو ہے نا جہاد کروں گا۔ بلکہ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے زکوٰۃ کی رسی بھی اپنے پاس رکھی نا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، نماز کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین۔